سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحافظ أبو شريح قال حدثنا المعتبر قال حدثنا الفضل بن عيسى قال حدثنا محمد بن المنقدر أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حدیث غریب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ مومنین جو ہیں، اللہ کے عباد صالحین جو ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ فرمایا ہے ہمیں عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. ہمارا ایمان ہے کہ تیرے وعدے سچے ہیں، تو اپنے وعدوں میں کبھی خلاف نہیں کرتا ہے. تو اب حافظ ابو یعلا فرماتی ہیں کہ اس سند کے ساتھ جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے. جابر ابن عبداللہ روایت فرماتے ہیں حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب آدمی اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کی رسوائی اور اس کی شرمندگی یہ عالم ہوگا، یعنی جو گناہ گار ہیں جن کو اللہ رسوا کریں گے، یہ معنی ہے، یعنی ہر آدمی تو نہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ اس دن رسوا کریں گے، وہ رسوائی کی ذلت میں اس حد پہ پہنچ جائے گا، وہ کہے گا مجھے جہنم میں بھیج دیا جاتا لیکن رسوا نہ کیا. یعنی رسوائی اتنا بڑا عذاب ہوگی کہ حتیٰ کہ وہ رسوا ہونے والا بندہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے اس ذلت سے تو اللہ جہنم میں ڈال دیتے تو وہ بہتر. کیوں؟ اس کی وجہ وہ یاد رکھو کہ ذلت جو ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے. اس کی مثال یوں ہے، ہمیں استاد سناتے تھے جب ہم پڑھتے تھے کہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا چور تھا، اور وہ اللہ کا بندہ، پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے کیسا ہے، اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہر آدمی کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے. تو وہ اتنا سخت جان آدمی تھا کہ اگر اس کو کسی جرم میں پولیس پکڑ لیتی اور وہ مارتے اور تشدد کرتے اور رسے باندھ کے لٹکا دیتے، وہ مانتا نہیں کبھی. جتنا ہی پولیس تشدد کرے، جتنا اور ظلم کرے، وہ اور پکا ہو جائے، نہیں ماننا. تو استاد مثال سناتے تھے کہ رسوائی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک تھانے دار آیا، اس نے اس کو جب پکڑا تو ریکارڈ تو سب کا موجود ہوتا ہے کہ بھی یہ کیسا آدمی ہے، اس کو مارنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں ملتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اس کو سڑک پہ کھڑا کر دیا اور جو گزرے کہ اس کے منہ میں تھوک دو اور چلے جاؤ، بس کوئی اس کو مارے شارے نہیں. بس وہ جناب سارا دن اب 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی اب 50 آدمی کو نے کہا تھندار صاحب میں نے چوری کی ہے، مال لے لو، بس مجھے ذلیل نہ کرو. یہ رسوائی کی جو ذلت ہے نا جی، رسوا ہونا، یہ تو اس عذاب سے کروڑ درجے سخت. اس نے کہا مجھے مارو، تشدد کرو، جیل میں ڈال دو، یہ کیا ہے کہ ہر آج میرے منہ پہ تھوک رہا ہے میں چور ہوں. ذلیل کرنے کی جو بات ہے تو یہ برداشت نہیں ہوتی.
اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جراحات السنان لحت قیام ولا یلتام ما جرح اللسان. متنبی کا تقریباً شعر ہے کہ جب آدمی کو زخم لگتے ہیں تلواروں کے جنگ میں تو وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا جو زخم ہے یہ مندمل نہیں ہوتا. کسی کو جب زبان سے تانا دیا جائے، کسی کو زبان سے تہمت لگا دی جائے، اللہ معاف کرے، کسی کو زبان سے اس کی عزت پہ کوئی بات آ جائے تو وہ زخم تو پھر مرہم سے ٹھیک نہیں ہوتا، نہ ڈاکٹروں کے انجیکشن سے ٹھیک ہوتا، وہ داغ ہمیشہ کے لیے لگ جاتا. اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی یہ بھی دعا کرے کہ لا تخزنا یوم القیامہ، کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرے. اسی لیے حضور پاک کی ایک اور دعا مبارک بھی ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ یا اللہ ہمارے تمام امور کا انجام بہتر فرما اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا. اسی طرح حضور پاک کی ایک اور دعا بھی ہے اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا اللہ ہمیں ایسے حال سے بچانا کہ دشمن ہنس رہا ہو، یعنی ہم ذلیل ہو گئے کہ دشمن تو تب ہی ہنسے گا، تو یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت سے بچا لینا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو عباد صالحین ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو مستقبل کا ڈر بھی نہیں ہوگا اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو غم بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے انبیاء اور رسولوں سے علیہم الصلاۃ والتسلیم ان سے وعدہ کیا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اے میرے پیغمبر آپ کو بھی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی میں قیامت میں رسوا نہیں کروں گا. تو رسوا جو ہے وہ بہت بڑی عذاب ہے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو دیکھیں گے کہ ان کے ابا جو تھے آزر، ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. تو وہ وہیں اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا. وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبْعَدِ، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی میری کہ میرا باپ ہو اور جہنم میں ڈالا جائے. یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے. اللہ حکم دیں گے کہ ابراہیم ذرا نیچے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، پھر حکم ہوگا کہ اب پہچانو، تو ان کے والد آزر کو جو ہے ایک جانور کی شکل میں بدل دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے خلیل میں تمہیں رسوائی سے تو بچا لیتا ہوں، لیکن کسی کافر مشرک کو جہنم کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ میرے فیصلے ہیں اور میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے. ما یبدل القول لدی، میں نے جو حکم دے دیا ہے اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ جس آدمی کی موت شرک پہ آئے گی اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. لہذا ہم تمہیں رسوائی سے تو بچا لیتے ہیں کہ بھی کوئی آدمی پہچان نہیں سکے گا آزر کو، لیکن اللہ کے عذاب جو ہے وہ اس پہ قائم رہے گا، کیونکہ اس کی موت جو ہے وہ کفر و شرک پہ آئی. تو اس لیے رسوائی جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتی ہیں العار والخزیۃ، کسی کا ذلیل ہونا، کسی کا رسوا ہونا یہ اتنا ہے کہ قیامت والے دن یتمنى العبد ان یؤمر به الى النار، کہ بندہ یہ تمنا کرے گا قیامت والے دن کہ یا اللہ مجھے ذلت سے بچا، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے جہنم میں بھیج. اس لیے دعائیں مانگتے ہیں مومن کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. اور اسی طرح حدیث پاک میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو یہ آیتیں جو ہیں، یہ 10 آیتیں جو ہیں آل عمران کی تلاوت فرماتے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیتیں آخر تک تہجد کے وقت میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ تلاوت فرماتے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور تہجد کے لیے اٹھتے رفع بصرہ الی السماء، آسمانوں کی طرف نظر فرماتے اور اس کے بعد یہ آیات مبارک تلاوت کرتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ 10 آیتیں آپ تلاوت فرماتے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے، اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. حضور دعا فرماتے اور روزانہ تجدید فرماتے کہ یا اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا، یا اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، انت الحق ووعدک حق وقولک حق، اور تیرا فرمان جو ہے حق ولقاؤک حق، قیامت میں تیرے پیش ہونا جو ہے وہ حق ہے، اور اسی طرح قیامت جو ہے وہ حق ہے، جنت جو ہے وہ حق ہے، دوزخ جو ہے وہ حق ہے، تمام انبیاء جو ہے وہ حق ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق ہیں. تو حضور تہجد کے وقت یہ آیات تلاوت فرماتے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ دعائیں نکلتی. ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کو تھوڑا سا وقت اس پر بھی لگائیں. ہر آدمی کوشش کرے. آج کل تو الحمدللہ اللہ علماء کو اور اہل خیر کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر زبان میں دعائیں چھپ گئی. عربی میں بھی دعائیں موجود ہیں، اردو ترجمے بھی موجود ہیں، بنگلہ ترجمے بھی موجود ہیں، انگریزی میں بھی موجود ہیں. ہر زبان کے تراجم کے ساتھ عربی دعائیں موجود. ایک کوشش کریں کہ کم از کم وہ دعائیں ساری نہ صحیح ایک ایک دعا یاد کر لیں کہ میرے مدنی سرکار جب سوتے تھے تو کیا پڑھتے، اور جب حضور نیند سے بیدار ہوتے تو کیا کرتے، جب میرے سرکار مدینہ اپنے گھر مبارک سے باہر نکلتے تو کیا پڑھتے، جب آسمانوں پہ نظر پڑتی تو کیا پڑھتے، اور جب کوئی مشکل پیش آتی تو کیا پڑھتے. یہ حضور کی دعائیں یاد کر لیں. اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے نا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں. اتنی بڑی خزانہ ہے. دیکھو نا مسلمان، اندازہ کرو کسی آدمی کو کوئی مرشد وظیفہ بتا دے نا جی، اپنا مرشد پیر وظیفہ اس کو بتا دے، اور وہ پیر یہ بھی ساتھ کہہ دے کہ بھئی یہ وظیفہ پڑھنا ہے تم نے دریا کے کنارے پر، اور پڑھنا کیسے ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا، اور اس کے بعد جو ہے اگر تمہارے آنکھوں سے ایسی لائٹیں نکلنی شروع ہو جائیں تو ڈرنا شرنا نہیں، اور کوئی بلائیں نظر آئیں کچھ نہ ڈرنا، بالکل میں جو پیچھے بیٹھا ہوں پیر، فکر نہ کرو. اچھا ویسے کسی آدمی کو اکیلے دریا کے کنارے آپ ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیں، دیکھیں بلائیں نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ اس میں وظیفے کی کیا بات ہے؟ جب دماغ پھرے گا تو ہر بلا نظر آئے گی. ویسے کسی کو آپ کھڑا کر دیں، جو گھر میں کھڑا کر دیں، دریا پر بھی کھڑا نہ کریں. یا حکم دیں گے جی کہ پرانا قبرستان ہو، اور اس میں بھی جو بالکل پرانی قبر ہو نا اس کی مٹی لے کے پڑھنا ہے اور دشمن کے گھر میں ڈالنی ہے، بس وہ کسی قبر کی طرح رل جائے. ہمارا ہر بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، لیکن ایمان سے فرماؤ اگر ساری دنیا کے پیر اکٹھے کریں تو میرے سرکار مدینہ کے جوتی کے تسمے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. ساری دنیا کے اگر ہم اولیاء، ساری دنیا کے صلحاء، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے مرشد اکٹھے کریں، مدنی پاک کی پاؤں کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو جو وظیفے میرے آقا سرکار نے بتلائے ہیں اللہ کے بندے، وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ پڑھنے میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اچھا دنیا کے وظیفوں میں تو پتہ نہیں کوئی شرک کے لفظ بھی آ جائیں. دیکھو نا جی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں شرک بھی آ جاتا ہے. اچھا بعض الفاظ ایسے محمل ہوتی ہیں کہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، اور بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل سمجھ ہی نہیں آتے کہ کیا ہے. لیکن میرے پاک نبی نے جو دعائیں بتلائی ہیں، مثال کے طور پہ اگر بیماری ہے تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ایوب نے مانگی.
اس سے بڑی بیماری کوئی ہوگی؟ جب اللہ نے ایوب کی بیماری ختم فرما دی تو ہماری بیماریاں کیا چیز؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ معاف کرے کسی قید میں ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر کسی دشمن کا خوف ہے، کوئی مصیبت ہے، پہاڑ آ گرا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر قرضہ ہو جائے تو سورۃ الواقعہ پڑھو، اور صبح و شام اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. حضور نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سب سے بڑا وظیفہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا جو آدمی 100 دفعہ پڑھ لے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، چاہے ریت کے ذرے کے برابر بھی کیوں. تو جب میرے سرکار کے وظیفے موجود ہیں، رحمت دو جہان، کون سی جگہ ہے جہاں ہماری بھلائی نہیں کی؟ کون سا مشکل وقت ہے جس میں میرے مدنی نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ دنیا و آخرت میں کون سی بھلائی ہے جس کے بارے میں میرے سرکار نے حکم نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا خیر کی طرف وقت لگاؤ. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کام پہ توجہ کرو. تم دنیا میں کھو گئے، کاروباروں میں کھو گئے، تجارت میں کھو گئے، لہو و لعب میں کھو گئے، دوستوں میں کھو گئے. اگر تم دوستوں میں بیٹھے 6 گھنٹے گپے مار رہے ہو تو اللہ کے لیے تمہارے پاس 10 منٹ بھی نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھیں میرے مدنی تہجد میں اٹھ رہے ہیں اور اس وقت بھی یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں. فقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي بن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قال من إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام وتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن ابي بکر بن اسحاق الصنعانی عن ابن مریم به ثم رواه البخاری. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونہ. بی بی میمونہ جو ہیں یہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں. فرماتی ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں رات کو رہا. اب دیکھو چھوٹے تھے ابن عباس، صغیر السن تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک اتنی بڑی نہیں تھی. تو آپ فرماتی ہے میں اسی لیے اپنی خالہ کے گھر میں نے رات گزاری کہ میں یہ تو دیکھوں نا کہ حضور رات کو کیا کرتے. اس لیے یہ دین سیکھنے کے لیے بچوں کو بھی جذبہ ہے، شوق ہے صحابہ کے بچوں کو کہ آگے حضور کے گھر میں بی بی میمونہ جو حضور کی بیوی ہیں ان کے گھر میں آ کے رات کو وہیں رہیں. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے فتحدث مع اہلہ ساعۃ، کچھ دیر تک تو حضور اپنی گھر والی سے بات فرماتے رہے، باتیں ہوتی رہیں. ثم رقد، پھر حضور لیٹ گئے. فرماتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا حصہ باقی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اٹھنے کے بعد پھر حضور نے یہ آیات مبارک جو ہیں تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک تلاوت کی. پھر پانی رکھا ہوا تھا، حضور نے مسواک فرمایا، حضور نے وضو فرمایا. اس کے بعد حضور نے 11 رکعت نماز پڑھی. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ 11 رکعت کا کیا معنی ہے، یعنی 5 تو حضور نے 10 تو رکعتیں پڑھی تہجد کی، اور 1 رکعت جو ہے وہ ہو گئی وتر کی. لہذا بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس طرح گنتے ہیں کہ بھی 10 رکعتیں ہو گئیں تہجد کی اور 1 رکعت جو ہے ہو گئی وتر.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہو گئیں تہجد کی اور 3 رکعتیں ہو گئیں وتر کی. 8 اور 3 کتنے ہوتی ہیں؟ 11 ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور رات کو جو تہجد پڑھتے تھے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں ہے. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی رمضان کا مہینہ ہو تب بھی اور رمضان کا مہینہ نہ ہو تب بھی. کتنا رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 8 رکعتیں. اچھا، اب 8 رکعتیں جو ہے اسی وجہ سے بعض علماء اور بعض حضرات جو ہیں وہ رمضان میں بھی تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بی بی عائشہ فرما رہی ہیں اور حدیث ہے سیاستہ کی کہ بھی حضور پڑھتے تھے 8 رکعتیں، اور رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو اس لیے تراویح بھی 8 رکعتیں ہو گئی. حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے. اگر تراویح پڑھنی ہو تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، گھر میں تو نہیں پڑھی جاتی. تراویح گھر میں ادا ہوتی ہے، مسجد میں. ایک اللہ پاک نے ہمیں سمجھنے کے لیے بھی تو عقل دی ہے کہ فرمان رسول کو ہم سمجھیں کہ بھی تہجد کہاں ادا ہوتی ہے اور تراویح کہاں ادا ہوتی ہے. تراویح کا مقام مسجد ہے اور تہجد کا مقام گھر ہے. بی بی عائشہ سے پوچھنے کا معنی ہی یہ ہے کہ حضور کی تہجد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھی رمضان میں کوئی فرق ہے تہجد میں، یا وہی بات ہے جو ہر سال ہے، سارے 11 مہینے ہوتی ہے. ورنہ تو بی بی عائشہ سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو مسئلہ صحابہ کا ہے، باہر صحابہ دیکھ لیں گے کہ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. بی بی عائشہ سے جا کے سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بھی اب دیکھیں کہ رمضان میں حضور تہجد پڑھتے ہیں یا بس تراویح کافی ہے کہ آدمی تراویح پڑھ لے تو پھر رات کو تہجد نہ پڑھے. تو بی بی نے کہا نہیں، رمضان ہو یا نہ ہو حضور 8 رکعتیں نہیں چھوڑتے، حضور 8 رکعتیں ضرور پڑھتے. اچھا، اب دوسری بات اسی حدیث میں موجود ہے، فرمایا کان یصلی 4 بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور 8 رکعتیں رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ 4 رکعتیں بناتے، 4 رکعتیں کٹھی پھر 4 رکعتیں کٹھی. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی اگر دن میں نماز پڑھے تو کتنی پڑھے؟ 2 رکعت کر کے پڑھے تو افضل ہے. یعنی ظہر کی نماز سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 4. اگر 4 ملا کے پڑھو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 2 رکعت کر کے 4 پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ دن میں 2 رکعت پڑھنا زیادہ ثواب ہے اور رات میں 4 رکعت ملا کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کتنی پڑھتے تھے؟ کان یصلی 4 4 رکعت پڑھتے تھے. یہ بھی دلیل ہوئی کہ وہ تہجد تھی، کیونکہ تراویح تو 4 رکعت پڑھی ہی نہیں جاتی، تراویح تو پڑھی ہی 2 رکعت جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ کہتی ہے میرے بیٹے صحابی حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، حضور کی نماز کیسی خوبصورت ہوتی تھی، وہ کیسی پیاری پیاری قرات ہوتی تھی. تو اب ان ساری حدیثوں کو امام ابو حنیفہ نے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ایک تو رات کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 تو 11 میں سے جب 4 پڑھی جائیں تو 2 دفعہ پڑھیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 8. اور تیسرے دفعہ 4 پڑھیں تو 12 ہو جائیں گی، 11 نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ 8 اور 3 11 کہ 8 رکعتیں تہجد بن گئی اور 3 رکعت جو ہیں وہ وتر بن گئے. اور چونکہ حضور رات کو زیادہ 4 رکعتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اب ساری حدیثوں پہ عمل ہوگی. تو امام صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کسی مسئلے کو بھی وہ لیں گے، وہ صرف ایک حدیث پہ نظر نہیں ڈالتے، اس مسئلے پر جتنی حدیثیں ملتی ہیں ان سب پہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل ہو جائے اور کوئی فرمان رسول جو ہے اس سے ہم خالی نہ رہ جائیں. باقی ہر ائمہ نے انہوں نے بھی عمل بالحدیث کیا ہے، عمل بالسنت کیا ہے. اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا ادب احترام نصیب فرمائے. ان سب نے میرے مدنی کی غلامی کی، حضور کے موتی چنے ہیں،
کسی کو 2 موتی ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 10 موتی ملے، کسی کو 100 مل گیا، کسی کو سارے موتی مل گئے خزانے کے، لیکن محنت سب نے یہی کی ہے کہ ہمیں دربار رسالت سے کچھ مل جائے، ہمیں سنت کے موتی مل جائیں، ہمیں فرمان رسول مل جائے۔ اسی لیے امت کا فیصلہ ہے کہ 4 ائمہ جو ہیں وہ حق پر ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جیسے لاکھوں صحابہ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، صحابہ کے درمیان بھی مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک صحابی کی شان میں دوسرے صحابی کے حق میں گستاخی کریں، یا ایک دیکھنا اب سیدنا علی سیدہ عائشہ کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، میرے پیارے علی کی جماعت میں بھی لوگ شہید ہوئے، سیدہ عائشہ کی جماعت میں بھی لوگ شہید ہوئے، اور دونوں طرف اصحاب رسول اللہ ہیں۔ تو محدثین کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام جنتی ہیں، کلاہما علی الحق، دونوں حق پر تھے، اجتہاد کی خطا تھی، دونوں جنت میں جائیں گے، باوجود ہے کہ ایک دوسرے کی تلواروں سے کٹ گئے، لیکن اللہ نے سب کے لیے رضا کا فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے اگر ائمہ میں کہیں اختلاف ہے کہ ایک مسئلے میں امام شافعی نے کچھ فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ نے کچھ فرمایا ہے، امام مالک نے کچھ فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کچھ فرمایا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کہیں رحمت اللہ علیہم، کہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما۔ ہم نے جس استاد سے علم پڑھا ہے، لازمی بات ہے کہ ہم اس استاد کا زیادہ ادب کریں گے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے استاد کی گستاخی کریں، دوسرے کے استاد کی شان میں بے ادبی کریں، یا اس کے شان کے اندر کوئی کوتاہی کریں نہ۔ تو اس لیے بی بی فرماتی ہیں، اس حدیث میں آیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں ہوں، میں نے دیکھا کہ مدنی سرکار نے کتنی نمازیں پڑھی، 11 رکعت نماز پڑھی، ثم اذن بلال، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر دی، اور یہ حدیث میں ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، اذان دینے کے بعد حضور کے دروازے پہ حاضر ہوتے تھے، آ کے خبر دیتے تھے، حضور تو پہلے بیدار ہوتے تھے، لیکن غلام کا کام ہے کہ اپنے آقا کو خبر دے کہ حضور اذان ہو گئی نماز کے لیے۔ حضور نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، یعنی سنت فجر۔ تو سنت فجر میں بھی افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے پڑھ کے چلے، اور ایسے حساب سے پڑھ کے چلے کہ مسجد میں پہنچ کے جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے۔ لیکن جو میرے بھائی مسافر ہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو زندگی میں موقع کبھی کبھی ملتے ہیں نا، اس لیے وہ اگر تہجد بھی حرم میں آگے پڑھیں، طواف بھی حرم میں کریں، نوافل بھی حرم میں پڑھیں، کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، چونکہ یہاں ان کا گھر تو ہے نہیں کہ وہ بیچارے اتنی اہتمام کر سکیں، اور پھر زندگی کے چند دنوں میں وہ آتے ہیں۔ ورنہ افضل یہ ہے کہ نفلی عبادت جو ہے آدمی اپنے گھروں میں کرے، تاکہ نفلی عبادت میں ریا نہ ہو جائے، شہرت نہ ہو جائے، وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ بی بی میمونہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ نماز پڑھی۔ اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے من طرق عن مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب ان ابن عباس اخبرہ، انہوں نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے لیکن ایک اور سند کے ساتھ کہ حضرت ابن عباس نے خبر دی انہ بات عند میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس نے رات گزاری بی بی میمونہ کے پاس، اور بی بی میمونہ کون ہے؟ یہ بی بی ہے میرے مدنی پاک محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی میمونہ جو ہے بی بی ہیں، وہی خالتہ، اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہے۔ اچھا، یہ خدا کی شان ہے، یہ بی بی میمونہ بھی عجیب شان والی عورت ہے، ویسے تو نبی کی بیویاں سب شان والی۔ جب حضور آ رہے تھے حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مکہ میں صرف ایک جگہ ہے، یہ آپ ابھی بھی مدینہ منورہ جائیں نا، جب آپ مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں سے جب شہر کی آبادی سے آپ نکل جائیں گے نوریہ آئے گا، نوریہ جہاں آبادی ختم ہو جائے تو آگے قبر ہے بی بی میمونہ کی، آپ کے مدینہ شریف جائیں تو بائیں ہاتھ پہ، تو یہی وہ علاقہ ہے جس کا نام ہے وادی صرف۔ تو حضور سرکار آ رہے تھے حج پہ،
اسی جگہ حضور کا نکاح ہوا بی بی میمونہ سے۔ اب نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہ ہوئی کیونکہ حضور احرام میں ہے۔ حضور حج پہ تشریف لے آئے، حج سے جب فارغ ہو گئے تو واپس جب گئے تو اسی صرف میں بنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسی وادی صرف میں بی بی میمونہ کا گھر تھا، بی بی میمونہ یہی پیدا ہوئی تھی، یہی ان کی برادری تھی، نکاح بھی یہی ہوا، پھر حضور کے گھر میں رخصتی بھی اسی جگہ ہوئی۔ اسی جگہ ہوئی اور پھر قبر بھی اسی جگہ ہوئی، یعنی اللہ کی شان ہے کہ پیدا بھی صرف میں ہوئی، نکاح بھی صرف میں ہوا، حضور کے گھر بھی صرف میں آئیں، پھر بیمار بھی صرف میں ہوئی، وفات بھی وہی ہوئی، دفن بھی ہوئی۔ تو یہ بی بی جو ہے یہ خالہ ہیں ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر میں رہا، قال فاستجعت في ارض الوسادة وَاتَّجَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَلَهُ فِي طُولِهَا۔ اب جب رات کو سونے لگے نا جی، یوں سمجھیں یہ تھا نا سرانہ، یہاں میرے آقا مثلا سوئے، یہاں بی بی میمونہ سوئی، تو اب ابن عباس کہاں سوئے؟ حضور کے گھر میں دوسرا سرانہ تو ہے نہیں۔ یہ تو ہمارے گھر ہوتے ہیں نا جہاں 200 سرانے پڑے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ عاشق بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اتباع بھی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو صرف پیر اور مولویوں کے گھر کے سرانے گنو تو آپ کو منشی رکھنا پڑے گا، اور لوگوں کو تو چھوڑ دو نا، بس تم ہمارے گھر دیکھ لو پہلے۔ زیادہ بابا ٹھیکیدار تو ہم ہیں نا، تو پہلے تو ہم ٹھیکیداروں کے گھر دیکھ لیں نا کہ ایک ایک صوفے پہ کتنے سرانے پڑے ہیں، ایک ایک کار میں کتنے سرانے پڑے ہیں۔ حضور کے گھر میں ایک سرانہ ہے۔ اب دیکھیں کیا فیصلہ، حضور نے فرمایا کہ بی بی ادھر سو جائے، حضور ادھر سو جائے، ابن عباس نے تم یوں سو جاؤ بھائی، تم ادھر سر رکھ۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے تو سر رکھا عرض میں، اور حضور پاک اور بی بی لیٹے طول میں، تو یہ طول تھا سرانے کا اور یہ عرض تھا۔ تو حضرت ابن عباس نے عرض میں سر رکھا اور میرے آقا نے اور بی بی صاحبہ نے طول میں سر رکھا۔ اس طرح رات کو سوئے کہ اور سرانہ کوئی نہیں۔ اور پتہ ہے حضور کا بستر مبارک کیا تھا؟ حضور کا بستر مبارک جو ہے وہ ایک ترپال، یہ آپ کے دیکھا ہوگا حرم میں، آپ نے دیکھا نا جب قالینیں اکٹھی کرتے ہیں تو اوپر ڈال دیتے ہیں بھی بارش میں خراب نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ترپال یا ٹاٹ کہتے ہیں۔ اس قسم کا ایک ترپال تھا، اس کو یوں بچھا دیتے تھے تو یہ قالین بن گئی، اگر دورہ کر دیتے تھے تو یہ بستر بن۔ بستر تھا میرے آقا۔ اور سرانہ مبارک جو ہے وہ کیا تھا؟ سنبل کی کپاس تھی اس میں نہیں، وہ چمڑے کے سرانے تھے اور اندر جو ہے کھجور کا پور بھرا ہوتا تھا۔ یہ سرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرانہ مبارک۔ دعا کرو بس اللہ ہمیں اتباع نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلامی نصیب فرمائے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، اس میں بھی نہیں، میں اس بات کا مخالف نہیں کہ اللہ پیر کو مولوی کو نعمت دے تو استعمال نہ کرے یا ناجائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اگر اللہ حلال کی نعمت دے تو جائز ہے، اچھا گھر رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی گاڑی میں، کوئی بات نہیں، لیکن کچھ عشق رسول کا جو مقام ہے وہ دعویٰ نہ کریں۔ بس یہ نہیں کہ وہ جو استعمال کریں حرام ہے نا، اللہ اگر حلال کی نعمت دے تو استعمال کرنا جائز۔ صحابہ نے غربت بھی دیکھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں اور فرما رہے بخن بخن لے ابی ہریرہ، واہ واہ بھی ابی ہریرہ تیری شان۔ ایک زمانہ تھا کہ تو مکے میں بھوکا پڑا ہوتا تھا اور لوگ تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرتے تھے، آج ریشم کے رومال سے تو ناک صاف کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی ریشم کا رومال استعمال کر لیا، تو مانا یہ نہیں ہے کہ بھی استعمال ناجائز ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی قیمتی چیزیں استعمال فرمائی ہیں، کوئی منع نہیں، شرط یہ ہے کہ حلال ہو۔ بس کیا مانا کہ رزق حلال ہے،
جو نعمت ملے کوئی حرج نہیں، ابا بنعمت ربک فحدث، لیکن وہ دعویٰ نہ کریں عشق والا۔ کیوں؟ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کے طریقے سے نہیں ہٹتا۔ ایک بزرگ تھے، میں نے بھی ان کی زیارت کی، فوت ہو گئے، اب تو ان کے بزرگ، ان کے بیٹے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اسی عرب میں تھے، اسی سرزمین عرب میں ماشاءاللہ۔ تو ان کے گھر میں آخری عمر تک بجلی نہیں آئی۔ بادشاہ نے خود کہا ان سے، اتنے بڑے وہ عالم تھے، بزرگ تھے، کہ اس وقت بادشاہ نے خود آدمی بھیجا کہ حضرت مہربانی کریں، بجلی آ گئی، اب اللہ نے نعمت دے دی ہے، تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد، آپ کے گھر میں بجلی لگائی جائے۔ انہوں نے فرمایا نہ میری مسجد میں لگاؤ، نہ میرے کمرے میں نہ لگائیں، ساری بستی والوں کو بجلی دے دیں، لیکن میرے محبوب کے گھر میں نہیں تھی، میں نہیں بجلی لگانا، میں اسی طرح دیے پہ گزارا کروں گا جیسے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ نہیں کہ بجلی لگانا جائز نہیں تھا۔ یہ کون کہتا ہے کہ بجلی لگوا لیتے تو منع تھی؟ بجلی لگوانا جائز ہے، لیکن عشق کی بات تھی۔ دیکھو نا، یہ کون سا مسئلہ تھا کہ بھئی حضور کا خبر ملے کہ دندان شہید ہو گئے تو آدمی اپنے دانت توڑ دے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہ، یہ کوئی شریعت میں مسئلہ ہے کہ بھی جب تمہیں پتہ لگے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مسئلہ ہوتا پھر تو سارے صحابہ توڑ دیتے نا۔ حضور کے جب دندان مبارک شہید ہوئے، یہ عشق کا مسئلہ ہے۔ اب عاشق سے برداشت نہ ہوا کہ محبوب کے دانت شہید ہو جائے، انہوں نے کہا توڑ دو، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ ہوں، اچھا یہ بھی توڑ دو، پتہ نہیں یہ ہوں، انہوں نے کہا یہ بھی توڑ دو، سارے توڑ دو۔ اب یہ مسئلہ تو کوئی نہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم کوئی نہیں، یہ محض اتباع ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر میں ہوتے اور کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فرماتے اس سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا جی حضور کوئی حدیث پوچھنے آئے ہیں، حضور کی حدیث سمجھنے کے لیے۔ فرماتے اس کو کہو کہ چلو مدرسے میں بیٹھیں، غسل فرماتے، کپڑے بدلتے، عطر لگاتے، آ کے اونچی جگہ پہ بیٹھتے، پھر کہتے کہ اب حدیث پوچھو میرے محمد مصطفیٰ۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا جی ایسے کوئی مسئلہ ہے، گلی پہ آگے اسی وقت بتا دے۔ کہتے جب مدنی محبوب کی حدیث پڑھنی ہے تو پھر ادب سے پڑھو، پھر تیار ہو کے پڑھو، خوشبو لگا کے پڑھو، غسل کر کے پڑھو، صاف ہو کے پڑھو، توجہ کرو کلام رسول کی طرف تاکہ تمہیں اللہ کے نبی کی کلام جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ نہ اب چلو اللہ کے حرم میں بیٹھے ہم ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں، آج بھی اگر تمہاری کوئی بیوی ہے، اگر تمہیں بیوی سے محبت ہو، صحیح مانے ہوتی تو خیر نہیں، اس سے ناراض ہونے کی کیا بات ہے یار، سارے بیوی سب کو محبت ہے، سارے تنگ ہیں، 90% تو پریشان، 10% شاید ٹھیک ہوں۔ چلو بیوی سے نہ ہو تو کسی غیر سے ضرور ہوگی، وہ تو خیر بڑھاپے میں بھی ہو جاتی ہے، داڑیاں سفید ہو جائیں عشق نہیں جاتا۔ اب اس محبوب کا تمہیں خط ملے تو کیسے پڑھتے ہو؟ ایمان سے کہو، علیحدہ بیٹھا ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی معاملے میں دخل نہ دے، اور پھر بار بار ایک ہی لفظ کو پڑھ رہا ہے، کبھی چوم رہا ہے، کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی کھویا ہوا ہے، اس پہ اگر مکان کی چھت بھی گر جائے تو پتہ نہیں لگے گا۔ تو محمد مدنی سے بڑا محبوب کوئی ہے؟ اگر حضور محبوب ہیں، جیسے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبوب و مطلوب حضرت محمد پاک ہیں، تو پھر حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے بھی کبھی تم اتنا ڈوب گئے ہو؟ حضور کا کلام پڑھتے ہوئے بھی کبھی تمہیں اتنا محسوس ہوا ہے کہ میں اپنے محبوب کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آدمی پڑھتے، اب تو خیر جی وہ دور آ گیا ماشاءاللہ، طالب ہمارے کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایسے پھینکتے ہیں ایک دوسرے کو، مارتے کتاب سے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا، اس سے بھی کچھ لوگ آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ، قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، جب تھک جائیں سرانے رکھ کے سو جاتے، اور جناب اس سے آگے بڑھ گئے، جوتا بھی اسی ہاتھ میں ہے، قرآن بھی اسی ہاتھ میں، کبھی جوتا اوپر قرآن نیچے، کبھی قرآن اوپر جوتا نیچے، اور پوچھو تو کہتے ہیں اچھا کوئی کسی جگہ بنا لکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا تو نہیں جا سکتا نا جی،
اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ ان کا حل تو صرف یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ادب دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے بخاری شریف کا ادب نہ کیا بخاری کبھی نہیں آئے گی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ایک میری بات نوٹ کر لیں، پلے میں باندھ لیں، جس استاد کا تم ادب نہیں کرو گے اس استاد کا علم تمہیں کبھی نہیں آئے گا۔ اگر تم نے قرآن کا ادب نہ کیا، لاکھ قرآن پڑھتے رہو لیکن قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر تم نے میرے پاک مدنی سرکار کے نام کا، فرمان کا، قول کا، حدیث کا، سنت کا، اشارے کا، کنائے کا ادب نہ کیا، کبھی حضور کی حدیث سمجھ نہیں آئی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اگر حضور کا عشق سینے میں نہ ہو تو پھر حضور کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور دعا کرو اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو ادب نصیب فرمائے، اللہ بے ادبی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کا ادب نصیب کرے، صحابہ اہل بیت کا ادب نصیب کرے، اللہ ہمیں تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ائمہ محدثین، علماء کرام، اولیاء کرام کا ادب نصیب کرے۔ کیونکہ ادب ہوگا تو دین آئے گا، الدین کلھا ادب۔ اگر بے ادب بنو گے، بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا، اللہ کسی کو محروم نہ بنائے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ میں یوں لیٹ گیا، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل۔ اس حدیث سے بخاری میں ہے کہ حضور بھی حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب رات آدھی گزر گئی، یا تو آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ بعد میں، کیونکہ اندازہ ہے گھڑیاں تو تھی نہیں، اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے نا، اس وقت کہاں سے گھڑی آ گئی، ایک اندازہ لگانا تھا۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منامہ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده۔ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور مدنی پاک کا نام آئے درود شریف پڑھا۔ مسلمانوں عشق بناؤ، نبی سے محبت نہیں ہوگی نجات نہیں ملے گی، حضور سے محبت نہیں ہوگی تو پھر آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اور محبت کی علامت کیا ہے کہ تیری زبان پہ درود جو ہے نا ایسی عادت بن جائے کہ بس ہر وقت بغیر کسی سوچنے کے نام آئے تو درود جاری ہو۔ ایسے بھی حافظ ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے اپنے علاقے میں ایک حافظ تھے، حافظ سراج ان کا شاید نام تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بہت بڑا پکا حافظ صاحب، وہ کہے بیچارہ، وہ کہے جی اب قرآن پڑھنے سے ماشاءاللہ میری ایسی عادت ہو گئی ہے کہ میرے لیے حمام میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جتنی دیر پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں زبان قرآن پہ چلتی ہے تو میں زبان کو پکڑ کے بیٹھتا ہوں پیشاب کہ زبان کی عادت ہو جائے۔ ایسی عادت بناؤ کہ زبان پہ کلمہ آ جائے، زبان پہ محمد مدنی کا درود آ جائے، کہ چل رہے ہو، وضو ہے نہیں ہے، گھر جا رہے ہو، آ رہے ہو، بیٹھے ہو، اٹھے ہو، ہر وقت زبان پہ ذکر ہو، ہر وقت زبان پہ کلمہ ہو، ہر وقت زبان پہ درود محمد مصطفیٰ ہو، اور جتنی درود پڑھو گے اتنی قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہو، اتنی حضور کی قربت نصیب ہوگی۔ تو اب دیکھیں صحابی کہتا ہے کہ حضور نیند سے اٹھے، فجعل يمسح النوم بيده، کیا مانا؟ حضور نیند کو ایسے یعنی ہاتھوں سے بھگا رہے تھے، نیند کو ذرا دور کریں تاکہ ذرا بیداری آ جائے۔ فجعل يمسح النوم بيده، یعنی حضور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور نیند کو بھگا رہے تھے، نیند کو دور کر رہے تھے، اپنے آپ کو تیار فرما رہے تھے۔ فرماتی ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، اس کے بعد حضور نے یہ 10 آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک۔ اور اس کے بعد ثم قام الی شن معلقۃ فتوضأ منها، اس کے بعد حضور اٹھے الی شن معلقۃ، مشکیزہ لٹکا ہوا، شن کہتے ہیں مشکیزہ، معلقہ لکڑی ہوتی تھی، یوں لکڑی کھڑی کر دیتے تھے، اسی کے ساتھ مشکیزیں لٹکا دیے جاتے تھے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو مشکیزیں تھے اور تو بدن پانی اسی میں ہوتا تھا۔
اچھا گھی وغیرہ بھی مشکیزوں میں رکھا جاتا تھا، اور جو آج ہم یہ دہی بناتے ہیں، لسی بناتے ہیں، یہ بھی بدو لوگ جو تھے اسی مشکیزے میں ڈال کے بس ہلاتے تھے اور اسی سے بناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشکیزے مبارک سے وضو فرمایا، فاحسن وضوءہ، کیا خوبصورت وضو فرمایا، ثم قام یصلی، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز شروع کی، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت قمت الى جنبه فوضع رسول الله يده اليمنى على راسي واخذ بيده اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم 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 اوتر۔ اس حدیث مبارک میں آیا، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح حضور نے کیا، پھر میں اٹھا، حضور کی جانب میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور پھر حضور نے میرے دائیں کان کو بھی پکڑا اور ایسے فتح ہاتھ تھوڑا سا اسے موڑا، یعنی محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، تنبیہ فرما رہے۔ اس کے بعد حضور نے اس حدیث میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 12 رکعتیں حضور نے تہجد پڑھی اور 1 رکعت وتر۔ ثم جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين، پھر مؤذن نے آ کے خبر دی، پھر حضور اٹھے 2 رکعتیں پڑھی، ثم خرج، پھر گھر سے نکلے، فصلى الصبح، پھر صبح کی نماز پڑھی، وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به، ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخرى عن مخرمة بن سليمان به۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ 1 وتر پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی احادیث ہیں، اور جو لوگ 3 وتر پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی احادیث ہیں۔ حضور پاک کی تہجد کے مختلف طریقے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمیع ائمہ پہ کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔ مصافحہ جو ہے گردان سے ملانا یا سینہ سینے سے ملا، گردان تو کچھ نہیں ہوتا بھائی، گردان تو اس کو کہتے ہیں ضرب یضرب ضربا، یہ گردان ہے، یہ جو ہے یہ گردن ہے، گردان نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مصافحہ ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں، گردان ملانے کو نہیں کہتے۔ مصافحے کا معنی ہے فصافحہ، ہاتھ ملانا، وہ ہے معانقہ۔ معانقہ کا معنی ہے جیسے عرب ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ گردن سے گردن ملاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ یہ ہم جو ملتے ہیں ایسے سینے سے سینہ ملاتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں، یعنی گو کہیں کہیں ثابت ہوگا، لیکن معانقہ کا معنی یہ نہیں۔ معانقہ ہے عنق سے، عنق کہتے ہیں گردن، کہ بھی ایک دوسرے سے یوں گردن ملاؤ۔ یہ تو سینے سے سینہ ملانا تو مصادرہ ہے، صدر ہے، سینہ ملانا ہے، یہ معانقہ تو نہیں ہے۔ ہاتھ ملانا ہے مصافحہ اور گردن ملانا ہے معانقہ۔ اسی طرح ماتھے پہ بوسہ دینا یہ بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث مبارک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب قحط پڑی تو حضرت عمر نے کہا انا کنا نتوسل الیک بنبینا ستسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيٍّ۔ آپ نے حدیث بھی صحیح نہیں لکھی ماشاءاللہ، حدیث صحیح یوں ہے کہ حضور کے زمانے میں تو آپ کا زمانہ گزر گیا، پھر سیدنا صدیق کا زمانہ آیا، پھر سیدنا عمر کا زمانہ۔ تو اب جب بارش نہ ہوئی تو حضرت عمر حضور کے چچا حضرت عباس کو لے گئے کہ آئیں ہمارے ساتھ دعا میں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا اللہ، جب تک تیرے پاک نبی دنیا میں حیات تھے ہم حضور سے جا کے وسیلہ پکڑتے تھے کہ حضور دعا کرے۔ وسیلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ وسیلہ ہے۔ تو حضور دعا فرماتے تھے اور رحمت کی بارشیں آ جاتی تھیں۔ اب حضور کی تو وفات ہو گئی، حضور اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہو گئے، تو ہم حضور کے چچا سے وسیلہ پکڑتے ہیں۔ یہ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کو کہا کہ دعا مانگیں، تو لہذا بعض علماء نے یہی لیا ہے کہ زندہ انسان سے تو وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد وسیلہ نہیں پکڑا جا سکتا۔ اگر وفات کے بعد وسیلہ پکڑنا ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کے نہ جاتے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگ لیتے۔
حضرت عباس کو لے کے جانے کا معنی ہی یہ ہے کہ بھی زندہ سے وسیلہ پکڑو اور موت کے بعد وسیلہ نہ پکڑو۔ اور چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں روزہ رکھنا جو ہے یہ بالکل سنت ہے، اور یہ کہتے ہیں لیالی البیس یعنی روشن راتیں۔ تو 13، 14، 15 کی راتیں چونکہ چاند زیادہ کھلا ہوتا ہے نا، تو یہ روشن راتیں کہلاتی ہیں، ان میں اگر کوئی روزہ رکھے تو سنت ہے۔ اسی طرح اگر آدمی سوموار کو بھی روزہ رکھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھے تو یہ بھی سنت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی صائم الدہر نہ بنے، یعنی روز روزہ نہ رکھے، بلکہ افضل یہ ہے کہ 6 روزے شوال کے رکھ لیے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا، ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا، تو اسی میں اللہ اس کو صائم الدہر بنا دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے تو پھر صوم داؤد رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھے کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، پھر ایک دن روزہ، پھر ایک دن افطار، درمیان میں وقفہ دے، کیونکہ اگر روز روزہ رکھا جائے تو پھر آدمی کو عادت ہو جاتی ہے، جب عادت بن جائے تو پھر عبادت نہیں رہتی، پھر وہ مزہ نہیں آتا، تکلیف ہو تو ثواب ملے، وہ تو روز روزہ رکھنے کی عادت بن گئی۔ اب دیکھا نہیں جو لوگ ڈیٹنگ کرتے ہیں کتنے بھوکے برتے پروانی ہوتی، عادت ہو گئی۔ ایک آدمی نے عمرے کی نیت کی، خانہ کعبہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد سر پہ اسرا پھروا دیا اور صفا مروانی دوڑا، تو مہربانی فرما کے ایک بکری دم بھی ادا کریں اور صفا مروا بھی دوڑیں۔ کہتا ہے جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی، مجھے اس وقت یاد نہیں، صحیح بات، جو بات یاد نہ ہو تو بلا وجہ غلط نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے پڑھائی، لیکن یاد نہیں۔ اگر انبیاء اپنی قبروں میں سنتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قبر پہ سلام پڑھے وہ سنتے ہیں، جتنی حدیث میں ہیں آمنا و صدقنا، نہ ایک قدم آگے بڑھیں نہ اپنی طرف سے گھٹائیں۔ یہ ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ ائمہ سب برحق ہے، لیکن جو آدمی مثال کے طور پہ جس سے پڑھا ہے، لازمی بات ہے اسی کی بات کو زیادہ ترجیح دے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا یا تو اتنا بڑا علم ہو کہ 4 ائمہ کے دلائل کو دیکھیں پھر ہم فیصلہ کریں کہ اس میں کس کی دلیل قوی ہے، تو پھر تو ہمیں کسی کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو ہم خود دلیل پہ چل سکتے ہیں۔ یہ تو ضرورت اس وقت ہوتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم مسئلہ نہیں جانتے ہو تو پھر ایک عالم سے پوچھو، پھر 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو نتیجہ معلوم ہے۔ جی میں قرآن پاک کی تلاوت یا درود شریف پڑھ رہا ہوں تو شیطان حملہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کفر کی طرف جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ دلیل ایمان ہے، یاد رکھو۔ دشمن حملہ تب کرتا ہے جب کچھ ہو، اگر کچھ نہ ہو تو دشمن کیا کرے گا؟ ایک ویرانے میں گھر پڑا ہو خالی، اس میں کیا کرے گا؟ چور اسی گھر میں ڈاکہ مارے گا جہاں اس کو توقع ہوگی سونا ہے، چاندی ہے، کچھ مال ملے گا۔ اسی طرح اس درخت کو بچے پتھر مارتے ہیں جہاں پھل لگے ہو، اگر پھل نہ ہو تو شیطان بھی وہی حملہ کرتا ہے جہاں ایمان ہے، اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کبھی حملہ نہ کرے۔ علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علاج کیا ہے؟ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھا کریں۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ قرآن پڑھے ہو نا، شیطان تنگ کرے، تمہاری نیت تھی مثلا کہ آج میں صرف 1 پارہ پڑھوں گا تو 2 پڑھو، اور تنگ کرے پھر تیسرا شروع کر دو، پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو جتنا تنگ کروں یہ اور خراب کرتا ہے، اس کو وہی تھوڑا ہی پڑھنے دو بس ٹھیک ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جتنا وہ ستائے نا نفل پڑھے، وہ ستانا 2 رکعت اور شروع کر، تیسرے چوتھے دکانے میں وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو گردن میں پڑ گیا، یہ تو اور بڑھاتا جا رہا ہے کام۔ چھپی ہوئی عربی زبان میں ہیں وہ کون سا کتاب میں سنت ہے؟ بس کیا مطلب اس کا؟ جو چھپی ہوئی عربی میں ہیں کون سا کتاب میں سنت ہے؟ یہ تو بھائی پتہ نہیں کون سی زبان ہے۔ اللہ کے بندے، عربی میں سارا سیاست جو ہے سب میں سنت ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ،
اسی طرح سنن ہے، اسی طرح سنن بیہقی ہے، سنن دارمی ہے، اسی طرح امام مسانید ہیں، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اسی طرح مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، تو ساری کتابیں عربی میں ہیں، سب میں سنت رسول ہے۔ اور اس کے دوران میں ہم 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، احناف کے نزدیک تو نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ خوف ہے، سفر ہے یا بارش آ گئی تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک صرف 2 نمازیں ہیں، عرفات میں، مزدلفہ بس۔ جی جب حضور پاک شہاء شہیدہ تمام نبیوں پر شہادت دیں گے تو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، پہلے نبی تھے تو ٹھیک ہے، اس میں کس نے کہا کہ پہلے نبی نہیں تھے؟ حضور نے فرمایا ابھی تو آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا میں نبی تھا، اس میں کیا ہے؟ اگر حاضر ناظر ثابت کرنا ہے تو حضور کی امت بھی گواہی دے گی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امتن وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، حضور کی امت بھی ساری امتوں پہ گواہی دے گی، پھر ساری امت بھی حاضر ناظر ہے، تو جو یہ جواب دو وہ جواب موجود ہے۔ حضرت علی کل ایمان ہے، کیا مطلب؟ مجھے تو نہیں کل ایمان کیا ہوتا ہے، نصف اور آدھا ایمان کیا ہے، کل کیا ہے، جمع کیا ہے؟ پہلے ایمان کے ٹکڑے کرو، حصے کرو، کتنے حصے بنتے ہیں؟ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کتنے حصے میں داخل ہوا؟ اگر اپنی طرف سے کوئی کہے کہ کل ایمان ہے باقی کل نہیں ہے، جس کا تو کوئی علاج نہیں۔ کوئی بات ہو نا، قرآن کہے کہ اتنا ہو تو کل، اتنا ہو تو آدھا، اتنا ہو تو پونا، اتنا ہو تو تیسرا، اتنا ہو تو چوتھا، اتنا ہو تو سمن، پھر تو کوئی بات ہے۔ تمہارے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ تو جنت دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہے، تو اللہ تقسیم نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سب کو نامہ عمل ملے گا، اصحاب الیمین جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال کافر ہوں گے، یہ تو قرآن میں موجود ہے، پھر کسی اور کی کیا بات؟ اگر کسی کو کہا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے جو تیری اتباع کرے گا وہ بھی جنت میں ہوگا، جو تجھے نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو حضرت علی کا منکر ہو، ہم تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم تو حضرت علی کے بھی اسی طرح غلام ہیں جس طرح صحابہ کے غلام، اہل بیت کے بھی غلام۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کا سوگ جو ہے منایا گیا، امام حسین کا کیوں نہ منایا جائے؟ ضیاء الحق کا سوگ کا حضور نے حکم دیا مناؤ یا تم نے منایا؟ وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، دونوں غلط۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی فوت ہو جائے تو صرف 3 دن بس، الا بیوی پر ہے 4 مہینے 10 دن، اگر خامند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن بیوی عدت گزارے گی، باقی باپ فوت ہو جائے، استاد فوت ہو جائے، دنیا کا کوئی انسان فوت ہو جائے 3 دن کے بعد سوگ نہیں، بس ختم ہو گئی۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر سال مناؤ۔ ائمہ کرام تو 30 سال بعد آئے، قرآن کب جمع ہوا؟ پھر قرآن کتنا عرصہ بعد جمع؟ حضور کے زمانے میں تو قرآن بھی جمع نہیں ہوا، پھر قرآن پہ عمل چھوڑ دیں، یعنی جو بعد میں آئے اس پر عمل نہ کریں۔ بھئی اگر قرآن موجود تھا لیکن جمع ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، جمع ہونا علیحدہ بات ہے، اصل تو موجود تھی نا۔ اسی طرح حدیث موجود تھی، جمع ہوئی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، اسی طرح حضور کے زمانے میں قرآن حدیث جب موجود ہے تو فقہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل کا سمجھنا، تو فقہ بھی موجود، قرآن حدیث بھی موجود۔ یہ تو نہیں کہ یہ بعد میں آیا تو یہ پہلے آیا تو یہ بعد میں آیا، تو جو بعد میں آیا اس کو کیوں مانے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اگر ماں باپ موجود ہیں، بچہ پیدا ہو 50 سال کے بعد، اس کو بچہ نہ مانے؟ جو شادی کے پہلے سال پیدا ہو صرف اسی کو مانے بچہ؟ بھئی جب اصل موجود ہے، جب بھی اولاد ہوگی اسی کی ہے۔ اصل قرآن حدیث ہے، فقہ اسی کا نچوڑ ہے، اسی سے مسائل کے سمجھنے کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ یا یہ پتہ نہیں کیا عقیدے کے لوگوں کے نماز جنازہ، کیا جو مردوں کے لیے سونے کے بیچنا، پتہ نہیں یہ سمجھ ہی نہیں آیا کیا
پتہ نہیں کس زبان میں لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئے گا۔ ہمارے ملک میں یہ عقیدہ ہے کہ کسی عورت کا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بچہ ہونے والا ہو تو وہ عورت میت والے گھر نہ جائے، مری ہوئی عورت کا سایہ ہو جائے گا۔ یہ سب بدعات ہیں، ہندو کے عقیدے ہیں، ہندو۔